مسجدوں میں الحمدللہ نمازیں شروع ہو چکی ہیں، تو جمعے کے دن سماجی فاصلے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے گی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہماری جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کا آدھے سے بھی کم لوگ وہاں نماز پڑھ سکیں گے۔ 100 افراد اگر کہیں کسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو اب سماجی فاصلے کے ساتھ مشکل سے وہاں 40-45 آدمی ہی نماز پڑھ سکیں گے، تو باقی لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، محلے کے علاقے کے ذمہ دار حضرات اس سلسلے سے پہلے سے ہی اگر مشورہ کریں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا فکر کریں کہ ہر مسلمان کی نماز جمعہ ادا ہو جائے، تو اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ محلے میں ایسی جگہیں دستیاب ہو جاتی ہیں مسجد کے علاوہ بھی، جیسے کوئی شادی محل، کوئی اسکول کا ہال وغیرہ، کچھ نہ کچھ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے جہاں نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے۔ مسجدوں میں 2 جماعتوں کے کرنے میں بڑی دشواری ہے۔ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی میسیج کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسجد میں ایک جماعت کے قائم ہونے کے بعد دوسری جماعت کے قائم ہونے کے لیے مجمع کو کم از کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ آدھا گھنٹہ مسجد کے باہر، اور مسجد کے باہر کا مطلب ہو سکتا ہے کہ روڈ پر انتظار کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم مسجد کے باہر انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں تو الحمدللہ سماجی فاصلے سوشل ڈسٹینسنگ سینیٹائزر وغیرہ سب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ مجمع مختلف مسجدوں کے باہر، یہ مجمع اس کی تعداد الگ الگ ہو سکتی ہے، کہیں 200 کہیں 400 کہیں 500، ایک بہت بڑا مجمع مسجد کے باہر نماز جمعہ کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور وہ مجمع کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو انتظار کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہاں باہر کھڑے کھڑے سماجی فاصلے سوشل ڈسٹینسنگ کا وہاں کوئی نہ اہتمام کر پائے گا اور نہ کوئی اس کا انتظام کر پائے گا۔ تو باہر کھڑا ہوا مجمع وہ ایک دوسرے سے لگ کے کھڑا ہوا ہو تو گزرنے والے معلوم نہیں اس حال کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے اس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کے سماجی فاصلے کے اصول کو برقرار نہ رکھنے کو دیکھ کر وہ اپنے ذہنوں میں کیا سوچیں گے، یا اگر اس کی تصویریں وغیرہ پکڑ کر انہوں نے اس کو عام کیا تو اس کا کیا تاثر جائے گا، یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ مسجد کے باہر مجمع کو انتظار کرانے کے بجائے محلے کے ذمہ دار حضرات پہلے ہی سے سوچیں کہ مسجد کے علاوہ 1-2 جگہ ایسی جو آسانی سے الحمدللہ ہر محلے میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ محلوں میں اسکولیں ہیں، محلوں کے اندر شادی محل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف ہال ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آسانی سے مل جائے، ایسی جگہ آسانی سے مل جائے جہاں نماز جمعہ قائم کی جا سکے، تو مسجد کے علاوہ 2-3 جگہ اور بھی جمعہ قائم کر لی جائے تاکہ لوگوں کو نماز جمعہ کے ادا کرنے میں سہولت ہو، اور مسجد کے باہر سماجی فاصلہ قائم کیے بغیر کھڑے ہو کر خود پریشان ہونے اور مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر ایک طرح کا بوجھ ڈالنے کے بجائے اور امت مسلمہ پر آنے والی بدنامی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ذمہ دار حضرات اس کو سوچیں، اس کو غور کریں تو بہت مناسب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ کل ایک جمعہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے کم از کم 2-3 مہینوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 2-3 مہینوں تک ہو سکتا ہے کہ ہمیں سماجی فاصلے کے ساتھ میں نمازیں ادا کرنی ہوں گی، اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے WHO جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اب کرونا یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور ہمیں زندگی کرونا کے ساتھ میں گزارنا ہوگا، یعنی احتیاطوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہوگا کہ ہم احتیاطوں کے ساتھ میں زندگی گزاریں۔ اس کے بہت جلد ختم ہونے یا اس وبا کے دور ہو جانے کا، بہت جلد دور ہو جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نمازیں
اگلے 2-3 مہینے تک اسی طرح سے ادا کرنی پڑیں گی۔ تو اگر مساجد کے محلوں کے ذمہ دار حضرات اس سلسلے سے غور و فکر کریں اور ایک آدھ جگہ ایسی تلاش کر لیں جہاں نماز جمعہ ادا کی جا سکے تو زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ سہولت اور آسانی ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو حالات سے بچا کر، اور خاص طور سے باطل نے جس طرح سے امت مسلمہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کی بدنامیوں سے بچا کر اللہ خیر کی راہوں پر آگے